میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مہنور کے بھڑکانے پہ شاہویر ایمان کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ حالانکہ شاہویر یہ نہیں چاہتا تھا، وہ تو یہی چاہتا تھا کہ ایمان اور اس کا بیٹا زاویار گھر پہ رہیں اور شاہویر مہنور سے شادی کر کے الگ گھر میں رکھے، لیکن مہنور جو شاہویر کے بار بار کہنے پہ بھی شادی کے لیے ٹال مٹول کرتی ہے، اور پھر بالآخر جب ایمان کی مہنور کو کال آتی ہے اور اس سے درخواست کرتی ہے کہ اگر تم ہماری زندگی سے نکل جاؤ تو میری، شاہویر کی اور ہمارے بیٹے کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ مہنور پہلے تو کال کو سپیکر پہ ڈال کے شاہویر کو ایمان کی یہ ساری باتیں سناتی ہے اور پھر مرچ مسالے کے ساتھ شاہویر سے کہتی ہے کہ تمہاری بیوی کے ہوتے ہوئے میں تو کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ شاہویر کو بھی ایمان پہ بہت غصہ آتا ہے کہ آخر اسے ڈائریکٹ مہنور کو کال کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تبھی مہنور سے کہتا ہے کہ اگر میں ایمان کو اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے نکال دوں تو کیا تم مجھ سے فوراً شادی کر لو گی؟ مہنور کہتی ہے ہاں، اگر تم ایسا کرو تو میں اگلے ہی دن تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن یہاں پر بھی شاہویر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مہنور خود ہی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہے، آخر اس نے ابھی تک مجھے اپنے پیرنٹس سے کیوں نہیں ملایا؟ جب بھی شاہویر مہنور سے گھر والوں سے ملنے کی بات کرتا ہے تو مہنور ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی ہے۔ ابھی بھی شاہویر سے کہتی ہے کہ ہم نکاح کر لیں، اس کے بعد میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملا دوں گی۔ شاہویر یہاں پر بھی حیران ہوتا ہے کہ پہلے ہم نکاح کریں گے پھر گھر والوں سے ملیں گے، لیکن شاہویر زیادہ گہرائی میں سوچنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اس کا کنسرن تو جلد سے جلد مہنور کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے۔ خیر، اب چونکہ مہنور وعدہ کر چکی ہے کہ جیسے ہی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالو گے میں اگلے ہی دن تم سے نکاح کر لوں گی، تو شاہویر غصے میں گھر جاتا ہے اور ایمان کو اچھی خاصی سناتا ہے کہ تمہیں ضرورت کیا تھی مہنور کو کال کرنے کی، اور پھر اسے کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ایمان کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے گھر کے صحن میں پھینکتا ہے اور مسکان بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے تو یہ سب منظر انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ شاہویر کے پیرنٹس بھی شور شرابہ سن کے باہر آتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، شاہویر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاہویر کے سر پہ تو مہنور کے عشق کا بھوت سوار ہے، اپنے ماں باپ کی بھی ایک نہیں سنتا، ایمان کو اور اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ عنبر اور آصف صاحب شدید پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم شہناز اور رفیق کو کیا منہ دکھائیں گے۔ عنبر کا بھائی رفیق کیا سوچے گا کہ آدھی رات کو اس کی بیٹی کو بے آسرا کر کے گھر سے نکال دیا۔ دونوں شاہویر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، ایمان کے پیچھے جاؤ، اسے گھر واپس لے آؤ۔ لیکن شاہویر پر اپنے ماں باپ کے جڑے ہاتھوں کا اور آنکھوں میں آنسوؤں کا بھی ذرا برابر اثر نہیں ہوتا۔ ایمان اور مسکان جب گھر جاتے ہیں تو شہناز اور رفیق انہیں دیکھ کے سچ میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی حالت دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ تو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شاہویر کے ماں باپ سے بات کریں گے، لیکن ایمان جو سمجھ چکی ہے کہ اب شاہویر سے کوئی بھی بات کر لے اس پہ کسی کی بات کا اثر نہیں ہوگا، اپنے ماں باپ کو اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ جس گھر سے میں ذلیل ہو کے نکلی ہوں اس گھر میں واپس جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ میں سے کوئی اس گھر نہیں جائے گا، نہ ہی اس رشتے کو جوڑے رکھنے کی بھیک مانگے گا، کیونکہ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ اب مجھے خلا چاہیے اور میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو باعزت پالنا چاہتی ہوں۔ شہناز اور رفیق اس بار اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کا تہیہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ شاہویر جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری طرف آریان کے ساتھ بھی بہت بڑا فراڈ ہونے والا ہے اور اس کے سارے پیسے ڈوبنے والے ہیں۔ آریان جب مہک کے بھائی راہم کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے اپنے اور مہک کے ویزے کے لیے اپنے ایک دوست کو پیسے دے دیے ہیں، تو راہم کہتا ہے کہ بھائی آپ کو سارے پیسے نہیں دینے چاہیے تھے، ویزے کی فیس اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی، جس پہ آریان کہتا ہے کہ دراصل میرے دوست نے کہا تھا کہ پہلے وہ UK کے کنسٹرکشن کے بزنس میں انویسٹ کرے گا اور پھر اسی کی بیس پہ ہم دونوں کا ویزا بھیجے گا۔ راہم کو یہیں پر سمجھ آ جاتی ہے کہ آریان بھائی کا دوست انہیں اچھا خاصا چونا لگا چکا ہے اور اب پیسے واپس آنے کی امید نہیں ہے۔
پھر بھی آریان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو اس طرح پیسے دینے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا، ابھی تو آپ نے مجھے بلایا ہے نا، یہی آپ مجھے پہلے بلا لیتے۔ اور میں تو آپ سے اب بھی کہوں گا کہ آپ اپنے دوست کو کال کر کے اپنے سارے پیسے واپس مانگے، ہم ویزے کی ارینجمنٹ کہیں اور سے کر لیں گے۔ جس پہ آریان راہم سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے دوست پہ مکمل بھروسہ ہے، اس نے کئی لوگوں کو یوں ہی باہر بھیجا ہے۔ راہم کو افسوس ہوتا ہے کہ اب میں چاہ کے بھی آریان بھائی کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، اور چونکہ اسی دوران ہی وہ شاہویر اور ایمان والا مسئلہ ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، تو اس سارے مسئلے کا راہم کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسکان کی بہن ایمان جو اتنی نائس ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ اتنا برا کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر راہم کے لیے بھی بہت سے مسائل بننے والے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو مہک راہم سے صاف کہہ چکی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ایمان کی بہن مسکان کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں۔ دوسری طرف اب ایمان بھی اس رشتے کے خلاف ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جس گھر سے اسے ذلیل کر کے نکالا گیا، اس گھر کے کسی بھی فرد سے وہ بھلا اپنی بہن کی رشتہ داری کیوں جوڑنی چاہے گی؟ اب بھلے ہی راہم بہت اچھا ہو، لیکن بہرحال ہے تو ایمان کی جیٹھانی مہک کا بھائی نا۔ یوں مسکان اور راہم کا رشتہ تو بہت مشکل ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ آگے چل کے اس میں کیسے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال آریان جب اگلے دن اپنے دوست سے ملتا ہے اور اپنے ویزے کے بارے میں بات کرتا ہے کہ پروسیس کہاں تک پہنچا، تو دوست جو سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکا ہے، آریان سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ یار بہت برا ہوا، میں نے جس ٹریول ایجنٹ کو تمہارے پیسے دیے تھے ویزے کی ارینجمنٹ کے لیے، وہ سارے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے۔ آریان تو یہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے دوست کی منت سماجت کرتا ہے کہ یار کچھ بھی کرو، اسے کہیں سے بھی ڈھونڈو، اسے کانٹیکٹ کرو، اسے کہو بس مجھے میرے پیسے واپس کر دے۔ لیکن دوست جھوٹی تسلیاں دیتے ہوئے آریان سے کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا، لیکن لگتا ناممکن ہی ہے کہ اب تمہارے پیسے واپس آ سکیں۔ یوں آریان کا تو بہت بڑا نقصان ہو ہی گیا، جبکہ ان کا تیسرا بھائی المیر بھی اپنے سسرال میں تقریباً ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ فبیہہ جس نے المیر سے محبت کی شادی کی تھی، اب اسے المیر میں انتہائی نقص نظر آنے لگے ہیں۔ سب سے بڑا نقص تو المیر کا ظاہر ہے کہ اس کی غربت ہے، اور اب تو فبیہہ کو المیر کی ڈریسنگ پہ، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل پہ بھی اعتراض ہے۔ تبھی المیر سے کہتی ہے کہ میرے بابا نے تمہیں اتنا بڑا سیٹ اپ تو کھڑا کر دیا، لیکن ذرا سوچو کہ اس بوتیک پہ میرے ریلیٹیوز، میری دوستیں بھی آئیں گی، اور ان سب کو پتا ہے کہ تم میرے ہسبینڈ ہو، وہ جب تمہارا یہ حلیہ دیکھیں گی تو میری کتنی انسلٹ ہوگی۔ اب اگر اپنے مڈل کلاس گھر سے نکل ہی آئے ہو تو اپنی مڈل کلاس سوچ کو بھی تبدیل کر لو۔ اب فبیہہ المیر کے لیے سٹائلش قسم کے برانڈڈ کپڑے تو لائے گی، اور المیر اتنی بڑی بوتیک میں کھڑا ہو کے برانڈڈ کپڑے پہن کے بھی باقی کی ساری زندگی فبیہہ سے ذلیل ہوتے ہوئے گزارنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں المیر کے اندر کتنی برداشت، کتنا پیشنس ہے، اور کب تک فبیہہ کے اس تذلیل بھرے رویے کو برداشت کرتا ہے۔ تو ناظرین ایٹ دا اینڈ تو یہی لگتا ہے کہ تینوں بیٹے اپنے گھر واپس آئیں گے، لیکن افسوس کہ نہ تو حالات پہلے جیسے رہیں گے اور نہ ہی رشتے۔ ناظرین کیا لگتا ہے سب سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہونے والا ہے، آریان، المیر یا پھر شاہویر؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔